بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا چھٹا چیپٹر کتاب السلوک والاحسان چل رہا ہے اور آج ہمارا دوسرا سیشن ہے، ایک سیشن ہو چکا ہے۔ اس دوسرے سیشن میں ہم اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے حسد اور اس کا علاج، دنیا کی محبت اور اس کا علاج، کنجوسی اور اس کا علاج، شہرت پسندی اور اس کا علاج، غرور و تکبر اور اس کا علاج، خود پسندی اور اس کا علاج۔ ایک قابل توجہ بات، آئیے شروع کرتے ہیں۔ حسد اور اس کا علاج۔ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا دیکھ کر دل میں جلنا اور اس شخص کی نعمت کے زوال سے خوش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، اس میں گناہ بھی ہے۔ ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے، غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے لذت ہیں۔ اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے یہ سوچے کہ میرے حسد سے میرا ہی نقصان ہے، کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہیں تھا اور اس کو نعمت کیوں دی؟ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے اور حاسد کا تکلیف میں رہنا ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتا ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ حسد سے وہ نعمت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ یہ سوچ لینے کے بعد اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے، زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے۔ اور اگر اس شخص سے ملاقات ہو تو اس کا احترام کرو اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ شروع میں ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی، مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔ دنیا کی محبت اور اس کا علاج۔ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی فکر رہے گی کہ مال کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو، اتنی چیزیں ہو جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے اور جائیداد خریدنا چاہیے۔ جب دن رات دل اسی میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا مزہ چھن جائے گا۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو حرام حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا، اپنے اور دوسرے کے حق میں فرق نہیں رہتا، نہ جھوٹ اور دھوکہ کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے اور ہم اس کو سمیٹیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے بچے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت نکالنے کی کوشش کرے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب کچھ ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں دل لگانے کا کیا فائدہ؟ بلکہ جس قدر زیادہ دل لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلقات زیادہ نہ بڑھائے، ضرورت سے زیادہ سامان اور جائیداد وغیرہ جمع نہ کرے، غرض مال و اسباب مختصر رکھے۔ تیسرے یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ متوسط کھانے کپڑے کی عادت رکھے۔ پانچواں یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے، مالداروں سے کم ملے، کیونکہ مالداروں سے ملنے سے چیزوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ جن بزرگوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے ان کے قصے اور حکایتیں مطالعہ کیا کرے۔ ساتواں یہ ہے کہ جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ دے۔
انشاءاللہ تعالی ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور دل میں جو دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور جائیداد چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ امنگیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ کنجوسی اور اس کا علاج۔ بہت سے حق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے، جیسے زکوٰۃ، قربانی، کسی محتاج کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کنجوسی میں یہ حق ادا نہیں ہوتے، اس کا گناہ ہوتا ہے، یہ دین کا نقصان ہے، اور کنجوس آدمی سب نگاہوں میں ذلیل و بے قدر رہتا ہے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے۔ جب اس کی محبت نہ رہے گی تو کنجوسی کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، طبیعت پر زور ڈال کر وہ کسی کو دے دیا کرے، اگرچہ نفس کو تکلیف ہو، مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو برداشت کر لے، جب تک کنجوسی کا اثر دل سے بالکل نہ نکل جائے، اسی طرح کرتا رہے۔ شہرت پسندی اور اس کا علاج۔ جب آدمی کے دل میں شہرت کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے، اور اس میں یہ برائی بھی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے، مثلا شہرت کے لیے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا، فضول خرچی، اور وہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا، کبھی سودی قرض لیا۔ یہ سارے گناہ اسی شہرت کے شوق کی بدولت ہوئے، اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے حاسد اور دشمن بہت ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ناموری اور تعریف ہوگی، نہ وہ رہیں گے اور نہ میں رہوں گا، تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تو ایسی بے بنیاد چیز پر خوش ہونا نادانی کی بات ہے۔ غرور اور تکبر اور اس کا علاج۔ غرور اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم، دینداری، حسب و نسب، مال و جاہ اور عقل وغیرہ میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اگرچہ ڈر کے مارے ظاہری طور پر آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ایک برائی یہ بھی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا، بلکہ برا مانتا ہے اور اس نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہے تو ابھی سب لے لے، پھر تکبر کس بات پر کروں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے تو اس وقت اپنی بڑائی پر نگاہ نہیں جائے گی، اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے، بڑائی دل سے نکل جائے گی۔ اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے تو اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی دل میں بہت زیادہ عاجزی پیدا ہوگی۔ خود پسندی اور اس کا علاج۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اگرچہ دوسروں کو برا اور کم نہ سمجھے، تو یہ بھی بری بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ایسا آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اپنی برائیاں کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا اور دیکھا کرے، اور یہ سمجھے کہ میرے اندر جو خوبیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ اے اللہ مجھے اس نعمت سے کبھی محروم نہ فرمانا۔ ایک قابل توجہ بات۔
باطنی امراض کے جو علاج مذکور ہوئے ان پر 1-2 مرتبہ عمل کرنے سے باطنی اصلاح نہیں ہوتی اور اندرونی برائیاں ختم نہیں ہوتیں، بلکہ ان تدابیر کو مسلسل اختیار کیا جائے اور ہر وقت اصلاح کی فکر رہے، کیونکہ انسان کا نفس شریر ہے اور برائی کا ہر وقت حکم دیتا ہے، اس کی طرف ہمیشہ دھیان رہے۔ دل کی جتنی برائیاں ہیں اور ہاتھ پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کے علاج کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی برائی یا گناہ کا کام ہو جائے تو اس کو کچھ سزا دیا کرے، اور 2 سزائیں آسان ہیں اس لیے کہ انہیں ہر شخص کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذمہ جرمانے کے طور پہ کچھ صدقہ مقرر کر لے، جب کوئی بری بات سرزد ہو جایا کرے تو یہ جرمانہ غریبوں میں بانٹ دیا کرے، اگر پھر گناہ ہو جائے تو دوبارہ اسی طرح کرے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ 1-2 وقت کا کھانا نہ کھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا سیشن پسند آتا ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔